السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم خوبصورت ویڈیو کا آغاز قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اتنی خوبصورت تلاوت میں کر رہی تھی تو میرا دل کیا کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ بھئی ہمیں قرآن پاک سے اتنے فائدے ہیں کہ ہم جانتے بوجھتے بھی اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اور ویسے بھی اتنا پاک مہینہ ہے، اس کے اندر تو ہم لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے کہ ایک لائن ہی کیوں نہ پڑھ لیں، لیکن ایک اچھے طریقے سے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور پھر اس کو سمجھیں، تو آپ کا میرے خیال میں دل بھی مطمئن ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا، انسان کے دل کو ویسے بھی نرم کرتا ہے جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہمیں وہ کام سر انجام دینے چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ راضی بھی رہتی ہے، اور ویسے بھی ہمیں موقع مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا۔ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کن طریقوں سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ آج کل ویسے بھی گہما گہمی کا دور چل رہا ہے، ہم ایک دوسرے کی دوڑ کے مطلب ہے کہ لگے ہوئے ہیں، یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، اور ہر کسی کی زندگی کے اندر مختلف پریشانیاں، مختلف جو ہے نا وہ مشکلات ہیں، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہے نا میں کیا کروں، اور وہ بیسیکلی جو ہے نا وہ ان مشکلات کے بعد وہ آخرکار ڈپریس ہی ہوتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ وہ کام کیے جائیں جن سے انسان جو ہے نا خود بھی پریشان نہ ہو۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا، اتنا خوبصورت موسم اور اتنی خوبصورت سوسائٹی، اور اس کے اندر بھی رہتے ہوئے ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ مختلف ڈپریشنز کے اندر ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، مختلف انزائٹیز ہیں جو ہم لوگوں کو سکون سے نہیں بیٹھنے دے رہی۔ لیکن جب آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کے نظاروں کو دیکھو نا، تو میرے خیال کے مطابق آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ دل خوش بھی ہو جاتا ہے، آپ لوگ تھوڑے سے سٹریس فری بھی ہو جاتے ہو۔ ڈیلی جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ایسا کرنا چاہیے انسان کو، ایکسرسائز یا واک کرنی چاہیے، جس سے انسان جو ہے نا وہ مینٹلی طور پہ ریفریش ہو۔ تو میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ لوگ اپنی زندگی کے اندر اتنی نیگیٹیوٹی آ گئی ہوئی ہے، اتنی نیگیٹیوٹی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ انتخ کوشش بھی کر لینا تو اس کے باوجود وہ کسی نہ کسی چیز پہ ضرور اٹک جاتا ہے۔ آج کل جو انسان اٹکا ہوا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے قریب نہ ہونے کی وجہ سے اور نہ شکری کرنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ نہیں تو کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ کبھی بھی ڈپریس نہ ہو، کبھی بھی انزائٹی کا شکار نہ ہو۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ اگر کسی کو بھی اس پروسیس سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی اقدامات کرنے چاہیے۔ میں آپ کے سامنے چھوٹے سے کلپ کے اندر جو ہے نا ایک چھوٹی سی اچھی سی بات کر جاؤں گی، جو کہ آپ لوگ بھی اس چیز سے مطمئن ہوگے کہ ہم لوگوں کو اپنی لائف میں ایسے ہی کرنا چاہیے کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا، جب سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں جا کے آپ لوگوں کا جب بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے نا، تو آپ لوگوں کا ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ شاید یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، لیکن ایک دوسرے سے ویسے بھی سیکھنا ہی چاہیے۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے، نماز ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا واحد ذریعہ بنایا ہے کہ انسان اپنی زندگی کی تمام درد تکلیفات، کسی سے ناراضگی ہے اظہار نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ، تو اس کے اندر آپ لوگ جو ہے نا دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، تو آپ کی کوئی ایسی دعا نہیں ہے میرے خیال میں جو کہ قبول نہیں ہوتی ہوگی۔ آپ لوگوں کی کچھ دعائیں جو رہ جاتی ہیں وہ صرف ان کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر ہم ایک مطمئن لائف جو ہے نا وہ گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب لے جائیں کہ ہم لوگوں کو کبھی ڈپریشن نہ ہو، کبھی انزائٹی نہ ہو۔ کچھ ایسے جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے پوائنٹس رکھوں گی، آپ ان کے اوپر عمل کریں، اور میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک فیز بتاؤں کہ میں خود بھی اس کام کے اندر جو ہے نا اتنا پھنس گئی تھی، مجھے خود سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نے اس فیز سے کیسے نکلنا ہے۔ اور ڈپریشن ایک ایسی گندی چیز ہے کہ جو انسان کو چین نہیں لینے دیتی، سکون نہیں لینے دیتی، ہر وقت جو ہے نا وہ پنچ کرتی رہتی ہیں اس کے اوپر۔ یہ مطلب یہ کہ وہ پریشانی کی وجہ سے، نیگیٹیوٹی کی وجہ سے کبھی پازیٹیو سوچتا ہی نہیں ہے، اور ہمیشہ وہ ڈپریشن انسان وہی اپنی علامات جو ہے نا وہ بتا سکتا ہے جو کہ کسی دوسرے کو دیکھ کے،
میں اپنی بات کروں تو میں نے کچھ چیزیں جو ہے نا اپنی زندگی کے اندر ایسی شامل کر لی تھی جس سے مجھے دلی سکون ملنا شروع ہو گیا تھا. پہلی یہ چیز تھی کہ میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی. اور جب میں نے نماز پڑھی تو اس کے بعد مجھے جو ہے نا آہستہ آہستہ سکون ملنا شروع ہو گیا. نماز میں ویسے بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ایک ایسا جو ہے نا وہ سکون دیا ہے کہ انسان کسی بھی جگہ پہ تلاش کرنا چاہے تو اس کے بغیر نہیں ہے. دوسری جو چیز میں آپ سب کو بتاؤں گی کہ آپ نے جب بھی نماز پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے. اور آپ کوشش کریں کہ اس کو ایک تسبیح جو ہے نا وہ پڑھیں. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک نماز کے ٹائم پہ یہ پڑھ لیں. دوسری نماز کے ٹائم پہ اگر آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہے آپ استغفار کر لیں. استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر کسی بھی حوالے سے کوئی بھی پریشانیاں چل رہی ہیں، رزق کی کشادگی کے حوالے سے، کوئی مالی یا کوئی کسی بھی حوالے سے، آپ کی اولاد کے حوالے سے آپ لوگ پریشان ہیں، یا جو بھی آپ سب کی زندگیوں کے اندر مشکلات چل رہی ہیں، ان سب کی آسانیوں کے لیے آپ لوگ استغفار کر سکتے ہیں. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے استغفار. تو تیسرا عمل جو میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے جو ہے نا اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ پڑھنا ہے، یا آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں. آپ لوگ اس ورد کو ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد ایک ایک تسبیح جو ہے نا آپ لوگوں نے اس کی کرنی ہے. پھر دیکھیے گا کہ آپ لوگ جو ہے نا کتنے سکون میں آ جائیں گے. یہ بے چینی، یہ بے سکونی یہ صرف اسی لیے ہے کیونکہ ہم لوگ مختلف خواہشات کے اندر پھنس چکے ہیں. ہم اپنے پریزنٹ میں خوش نہیں ہوتے، ہم اپنے پاسٹ کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے، اور ہم لوگ جو ہے نا اپنے فیوچر کے بارے میں پریشان رہتے ہیں. اور یہی ہماری جو ہے نا غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، اور ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیوں ڈپریس ہیں، کیوں انزائٹی میں ہیں. تو میں اپنے ویورز کے ساتھ وہ چیز کو شیئر کروں گی جو میں اپنی زندگی کے اندر کر چکی ہوں، اور میرے خیال میں وہی ایکسپیرینسز شیئر کرنے چاہیے اپنے دوستوں کے ساتھ جو آپ لوگوں کو بھی بینیفٹ دے چکے ہیں. استغفار جو ہے نا آپ لوگوں نے شاید میری ایک دو ویڈیو اور بھی دیکھی ہوگی، اس کا اتنا بینیفٹ ہے، اتنا بینیفٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے قرض بھی اٹھایا ہوگا نا تو آپ استغفار کی تسبیح پڑھتے رہے ہوں گے تو آپ لوگوں کا جو ہے نا میں کہتی ہوں کہ ذریعہ ایسا ایسا بنتا چلا جائے گا کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی. تو بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب رہیں، نماز پڑھیں اور شکر ادا کریں، اور آپ کی تمام جو ہے نا مشکلات وہ آسانیوں میں بدل جائیں گی. یہ گرانٹیڈ ہے. اور میں اپنے تمام ویورز، اپنی تمام بہنوں سے جو پریشان ہے، بھائیوں سے جو پریشان ہے، جو بچے پریشان ہیں، آج کل ہر بچہ بھی پریشان ہے اس انزائٹی کی وجہ سے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.